بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ 15 صفر 1442 ہجری مطابق 2 اکتوبر 2020 عیسوی۔ موضوع مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں۔ خطیب فضیلۃ الشیخ احمد بن طالب بن حمید حفظہ اللہ۔ ترجمہ بآواز نور عالم محمد ابراہیم سلفی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرتے رہو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے دنیا میں بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ نیز اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تم پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات صاف سیدھی کیا کرو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کا کہا مان لیا، اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری بات دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے، اور ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ہمیں حکم دیتے ہوئے، روکتے ہوئے اور وصیت کرتے ہوئے فرماتا ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور یہ کہ والدین سے اچھا سلوک کرو، اور یہ کہ مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں تو ان کو بھی ضرور دیں گے، اور یہ کہ بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، اور یہ کہ جس جان کے مارنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیداً حکم دیا ہے، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، تاکہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، اور یہ کہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا دو۔ ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے۔ اور یہ کہ جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، خواہ وہ بات تمہارے کسی قریبی سے تعلق رکھتی ہو، اور یہ کہ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، شاید کہ تم نصیحت قبول کرو، اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے، شاید کہ تم کج روی سے بچ جاؤ۔ پھر ہم نے موسیٰ کو ایسی کتاب دی جو نیک روش اختیار کرنے والوں کے لیے مکمل تھی، اور اس میں ہر ضروری بات کی تفصیل بھی تھی، اور یہ کتاب ہدایت اور رحمت بھی تھی، اور اس لیے دی تھی کہ شاید وہ لوگ اپنے پروردگار سے ملاقات پر ایمان لے آئیں۔ اور یہ کتاب قرآن مجید جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہذا اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ نیز اس لیے یہ کتاب نازل کی ہے کہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ کتاب تو ہم سے پہلے کے دو گروہوں یعنی یہود و نصارہ پر ہی اتاری گئی تھی، اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر رہے، یا یہ کہنے لگو کہ اگر کتاب ہم پر اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ تو اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل ہدایت اور رحمت آ چکی ہے، پھر اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائے اور ان سے کنی کترائے۔ اور جو لوگ ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں انہیں ہم ان کے اس عمل کی بہت بری سزا دیں گے۔ کیا یہ اسی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود آپ کا پروردگار آئے، یا اس کی کوئی نشانی یا معجزہ آئے؟ جس دن کوئی ایسا معجزہ آ گیا تو اس وقت کسی کا ایمان لانا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا جو اس سے پیشتر ابھی تک ایمان نہ لایا ہو، یا اپنے ایمان کی حالت میں نیکی کے کام نہ کیے ہوں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سچی خبر بتاتے ہوئے اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 چیزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا، اور یہ حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کا حکم دیں،
اور قریب تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری کی ادائیگی میں سستی کرتے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں، یا تو آپ ان کو ان باتوں کا حکم دیں ورنہ پھر میں انہیں عمل کرنے کا حکم دوں گا۔ تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ مجھ سے سبقت لے جائیں تو مجھے زمین میں دھنسا دیا جائے یا عذاب دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے لوگوں کو بیت المقدس میں جمع کیا، مسجد کھچا کھچ بھر گئی تو لوگ اونچی جگہوں میں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے 5 چیزوں کے بارے میں حکم دیا ہے کہ میں ان پر عمل کروں اور آپ لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ تم لوگ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے خالص سونے یا چاندی سے کوئی غلام خریدا اور اس غلام سے کہا کہ یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کام ہے، لہذا تم مجھے کام کر کے دو، لیکن وہ غلام اپنے مالک کے کام کے بجائے دوسرے کا کام کرنے لگتا ہے۔ بھلا بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے لیے ایسا غلام پسند کرے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے، لہذا جب تم نماز ادا کرو تو ادھر ادھر متوجہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر متوجہ نہ ہو جائے۔ اور میں تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایسی جماعت میں ہو جس کے پاس مشک کی تھیلی ہو اور ان میں سے ہر شخص کو مشک کی خوشبو اچھی لگتی ہو، اور بے شک روزے دار کی منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اسی طرح میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، اور اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے دشمن نے قید کر لیا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے ملا کر باندھ دیا ہو اور اس کا گردن اڑانے کے لیے اسے آگے بڑھا دیا ہو، اور اس حال میں وہ کہے میں تمہیں اس کے بدلے فدیہ ادا کروں گا خواہ کم ہو یا زیادہ، پھر وہ انہیں اپنے نفس کا فدیہ ادا کر دیتا ہے۔ اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم اللہ کو یاد کرو کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے پیچھے دشمن لگا ہوا ہو یہاں تک کہ وہ آدمی مضبوط قلعے میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی طرح انسان اللہ کے ذکر کے ذریعے ہی خود کو شیطان سے محفوظ کر سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں بھی تمہیں 5 چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، سمع و طاعت، جہاد، ہجرت اور جماعت کا لزوم، کیونکہ جس نے ایک بالشت کے برابر بھی جماعت سے دوری اختیار کی اس نے اپنے گردن سے اسلام کا پٹا اتار دیا یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے، اور جس نے جاہلیت کا دعویٰ کیا تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ وہ نماز پڑھے اور روزہ رکھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ نماز ادا کرے اور روزہ رکھے، لہذا تم اسی چیز کا دعویٰ کرو جو تمہیں اللہ نے عطا کیا ہے اور جس نے تمہارا نام مسلمان اور مومن رکھا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ سب سے سچی بات ہے اور یہ بہترین طریقہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی تھی، آپ انہی کے راستے پر چلیے اور کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ و رسالت کے کام پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ لہذا اپنی طاقت بھر اللہ سے ڈریں اور آپ کے رب کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس پر عمل کریں تو آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے، اور آپ اپنے رب سے مغفرت طلب کریں اور اس سے توبہ کریں، یقیناً وہ توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام نازل ہوں ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو اور اس دن سے ڈرو جب نہ تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے۔ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہے، لہذا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں ڈالے۔ اور جان لیں کہ ذلت و پستی کے گڑھے اور عزت و سربلندی کے مینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں پوشیدہ ہے کہ جب تم بیع عینہ کرنے لگو، یعنی ایک ہی چیز کو زیادہ قیمت میں بیچ کر کم قیمت میں خریدو، اور گائے کا دم پکڑ لو اور کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ، یعنی دنیا داری میں پڑھ کر جہاد کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا کہ پھر اسے واپس نہیں لے گا یہاں تک کہ تم دوبارہ اپنے دین کی طرف لوٹاؤ۔ لہذا اے لوگو، درود و سلام پڑھو ذات پر جس کے ذکر سے نفس معطر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر درود و سلام پڑھنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا بلا شبہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اے اللہ، تو اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔
اے اللہ تو ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نیک و پاکیزہ اہل بیت اور ازواج مطہرات پر، ان کے روشن پیشانی والے صحابہ کرام پر اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والوں پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ تو خلفاء راشدین، ہدایت یافتہ ائمہ کرام ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم سے اور بقیہ تمام صحابہ کرام سے اور تا قیامت نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا، اور ان کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو اپنے عفو و کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو تہو بالا کر دے، اور اس ملک کو اور تمام مسلم ممالک کو امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اور ایسے لوگوں کو مسلمانوں کا حکمراں بنا جو تجھ سے ڈرے، تیری اطاعت کرے اور تیری رضامندی کے کام کرے۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہمارے کام میں اگر زیادتی ہو گئی ہو تو اسے بھی معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمارے اگلے پچھلے ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان تمام گناہوں کو بخش دے، یقیناً تو ہی اول و آخر اور ہر چیز پر قادر ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، یقیناً ہم ہی ظالم ہیں، بس تو ہماری اگلی پچھلی ظاہری و باطنی اور جن کو تو ہم سے زیادہ جانتا ہے ان ساری خطاؤں کو بخش دے، اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہ کے بندو، یقیناً اللہ عدل و احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، لہذا تم عظیم اللہ کو یاد کرو، وہ بھی تمہیں یاد کرے گا، اس کی نعمتوں پر شکر ادا کرو، وہ تمہیں مزید عطا کرے گا، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔